فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 121۔ عنوان ہے یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیت المال کا یہ مال ہمارا ہے نہ تمہارا۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم اور زیادتی کر کے کامیابی حاصل کروں؟ خدا کی قسم، جب تک ستارے اپنی چال چلتے رہیں گے یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا۔ طلحہ اور زبیر نے کہا، ہم آپ کی بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ ہم شریک کار خلافت ہوں گے۔ علی نے کہا نہیں۔ علی نے ذخیرہ اندوزوں کا وہ تمام مال جو انہوں نے غصب کر رکھا تھا اس طرح ان سے چھین لیا جس طرح لکڑی چھیلی جاتی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حریت اور آزادی ایک وسیع معنوں میں علی ابن ابی طالب کی حکومت کی اصل و بنیاد تھی۔ یہ حریت اور آزادی علی علیہ السلام کے نزدیک جس قدر عقل اور وجدان سے تعلق رکھتی تھی اسی قدر خلائق کے باہمی روابط اور تعلقات سے بھی مربوط تھی۔ انسان جو باہمی تعاون اور برادرانہ روابط کے ذریعے ترقی کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا ممکن ہی نہیں جب تک وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے آزاد اور خود مختار نہ ہو۔ وہ شخص کسی طرح آزاد نہیں ہو سکتا جس کا ضمیر ان خامیوں سے پاک و صاف نہ ہو جو انسانی قدر و قیمت خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی جس کی آزادی کے حق کو سماج و معاشرہ زبانی طور پر تو تسلیم کرے مگر عملی طور پر نظر انداز کر دے، آزاد خود مختار نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں علی علیہ السلام نے افراد کے ساتھ بھی اور جماعت کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی اور دشمن کے ساتھ بھی یکساں برتاؤ رکھا۔ اپنے اصلاح عمل پر پوری مضبوطی سے قائم رہے، نہ کوئی لالچ انہیں اپنے پیش نظر مقاصد سے ہٹا سکی، نہ کسی قسم کی دھمکی یا ترغیب ان کے قدموں کو متزلزل کر سکی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ حق بہت سے لوگوں کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا معاملہ بہت سخت دشوار ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ حق خصوصیت کے ساتھ حکام پر بہت شاق ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حق والیوں پر یعنی حکام پر بہت گراں اور حق گراں ہوتا ہے، لیکن جو حق حکام اور معززین پر خواہ گراں ہوتا ہو یا سبک، علی کے نزدیک دونوں صورتیں برابر تھیں، اس لیے کہ علی علیہ السلام کی عقل اور ان کا ضمیر دونوں انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ حق سے انحراف نہ کریں، اور ان دونوں عقل و ضمیر کے علاوہ علی کے نزدیک اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ عقل و ضمیر علی علیہ السلام کو مجبور کرتے تھے کہ لوگوں سے ہرگز بے رخی نہ برتی جائے، جو عدل و انصاف کے طلبگار ہوں، اور نہ حاکم و محکوم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ محتاجی کی ذلتیں سہیں اور وہ بھوک برداشت کریں جو ان کے حلق کو خشک اور شکم میں آگ لگا دے۔ یہ عقل و ضمیر علی علیہ السلام کو حکم دیتے تھے کہ زمین کی نعمات اور برکات ایسے پیٹ بھروں کے ہاتھوں میں نہ چھوڑ دی جائیں جو شکم سیر ہونے کے باوجود کھاتے اور بغیر پیاس کے پیتے ہیں، جو عوام کے مال ہتھیا کر داد عیش و عشرت دیتے ہیں۔
علی علیہ السلام کا یہ اندیشہ بالکل صحیح نکلا کہ صاحبان نفوذ و اقتدار اور معززین و اشراف ہمارے ڈھنگ کو برداشت نہ کر پائیں گے اور عادلانہ طرز حکومت ان کی طبیعتوں پر انتہائی بار ہوگا، جیسا کہ بیعت سے پہلے بھی آپ کہہ چکے تھے۔ چنانچہ بیعت کے بعد ان معززین اور اشراف نے آ کر علی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں عامت الناس کے مقابلے میں زیادہ دیا جائے، لیکن علی نے صاف کہہ دیا کہ ہم ناحق کسی کو کچھ نہیں دینے والے۔ طلحہ اور زبیر آپ کے پاس سودا کرنے کی غرض سے آئے اور کہا ہم آپ کی بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ ہم اس حکومت میں آپ کے شریک ہوں گے۔ علی علیہ السلام نے بے تأمل جواب دیا نہیں۔ یہ جواب سن کر دونوں آپ سے جدا ہو گئے اور آپ پر لشکر کی تیاریاں کرنے لگے، جیسا کہ اس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے۔ علی علیہ السلام سب سے زیادہ یہ بات سمجھتے تھے کہ طلحہ اور زبیر بڑا اثر و اقتدار رکھتے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ میں ان کے ماننے والوں کی زبردست اکثریت ہے، لیکن یہ عدل و انصاف تھا جو علی علیہ السلام کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھا۔ یہ علی ابن ابی طالب تھے جن کا مقولہ تھا، کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم کر کے کامیابی حاصل کروں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہ ہوگا۔ ناحق داد و حیش، اسراف اور فضول خرچی ہے۔ کھانا پیٹ بھرے کے سامنے نہیں لایا جاتا، دولت چاہے کم ہو یا زیادہ۔ علی علیہ السلام کی مذہب میں اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ مباح طریقے سے حاصل نہ ہو، نہ تو احتکار کے ذریعے حاصل ہوئی ہو، نہ عوام الناس کو لوٹ مار کر، نہ حکومت سے فائدہ اٹھا کر۔ علی علیہ السلام مجرموں کے بہت سے جرائم معاف کر دیتے، ظالموں کے بہت سے مظالم سے درگزر کرتے، لیکن نہ تو وہ ذخیرہ اندوزی اور عوام الناس کے مال ہتھیانے کو معاف کر سکتے تھے، اور نہ ذخیرہ اندوزوں کی اس حرکت کو کہ وہ محنت کشوں، کمزوروں، ناداروں کے آب اور غذا پر ظلم و زیادتی کریں۔ ظلم خواہ کسی قسم کا ہو علی علیہ السلام کے نزدیک لعنت تھا، مگر بدترین ظلم قوی اور توانا کا کمزور پر، ذخیرہ اندوز کا عوام پر اور حاکم کا محکوم پر ظلم تھا۔ علی علیہ السلام نے اس قسم کے ظلم کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے تھے جو سوسائٹی میں رذائل اور جرائم کو جنم دے۔ آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ علی علیہ السلام جب دوسروں کے مال ہتھیانے، عوام کو لوٹنے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے الفاظوں سے کیسی آگ برستی ہے۔ تقریباً ان کی ہر تقریر اور ہر گفتگو میں دوسروں کا مال ہتھیانے اور عوام کو لوٹنے کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کے اقوال بتاتے ہیں کہ انہیں پوری طرح یقین تھا کہ دوسروں کا مال ہتھیا لینا سماجی و معاشرتی جرم ہے۔ ناجائز ذریعے سے مال جمع کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو وہ ظالم ہے، اور غیر عادی طریقوں سے مال جمع کرنے کی سخت سے سخت پاداش ہے جو ایسا کرنے والے کو بہرحال اٹھانی پڑے گی۔ علی علیہ السلام اپنی ایک تقریر میں مال جمع کرنے والے کے متعلق فرماتے ہیں، اور یاد کر لے ان اموال کو جنہیں اس نے جمع کیا، اس کی پرواہ نہیں کی کہ کہاں کہاں سے مال حاصل ہو، یعنی حلال اور حرام میں تمیز نہ کی، اور جائز اور ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا۔ اس جمع کرنے کی پاداش اسے ضرور مل کر رہے گی، لیکن ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنا جس پر غصب اور تظلم یا ذخیرہ اندوزی کو داخل نہ ہو، ایسے شخص کے متعلق علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص حلال کمائی کرتا ہوا مر جائے اور اس حال میں مرے گا کہ خدا اس سے راضی ہوگا۔ اسی لیے علی علیہ السلام نے طے کر لیا تھا کہ ان سے پہلے جو ذخیرہ اندوزی، غصب اور تظلم کی عمارتیں کھڑی کی جا چکی ہیں انہیں منہدم کر کے دم لیں گے۔ مسلمانوں کے بیت المال کو خوش اور اقارب پر صرف کرنے کا دستور منسوخ ہوگا۔ دوسروں کے مال لوٹنے، اثر اور اقتدار سے کام لے کر عوام کا رزق ہتھیا لینے کی کسی حال میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ علی علیہ السلام نے ایک تقریر کی جس میں صاف صاف لفظوں میں کہا، دیکھو، ہر وہ جاگیر جو عثمان نے کسی کو دی، ہر وہ مال جو عثمان نے مال خدا سے لوگوں کو دیا ہے، وہ بیت المال میں واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ قدیمی حق کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ بیت المال کے روپیوں میں سے عورتوں کی شادی کی گئی ہے یا وہ روپے متفرق شہروں میں منتشر کر دیے گئے ہیں تو میری انتہائی کوشش اس کی
رہے گی کہ وہ سب مال و زر سابق حال پر پلٹا دیے جائیں۔ عدل میں تو بڑی گنجائش ہے، جس پہ عدل تنگ ہوگا اس پر ظلم زیادہ تنگ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے عدل گستار اور انصاف پرور سلاطین اور حکام بھی گزرے ہوں جنہوں نے کسی غیر مستحق کو بیت المال سے نہ دیا ہو، نہ اپنی خوش اور اقارب دوست احباب کی خواہش پر عوام کی دولت کو بے دردی سے نہ اڑایا ہو، لیکن علیہ السلام کے سوا ایسا تو کوئی بھی دیکھنے میں نہیں آیا جس نے سابق حکومت کی جفا پیشہ مالداروں سے ان کی دولت کا سختی سے حساب لیا ہو اور انہیں مجبور کیا ہو کہ سابق میں وہ جس قدر مال ناجائز حاصل کر چکے ہیں وہ سب کا سب بیت المال میں پلٹا دیں۔ علیہ السلام کا یہ جرأت مندانہ اقدام دلیل ہے اس بات کی کہ حالات پر ان کی کتنی گہری نگاہ تھی اور عدالت اجتماعیہ پر انہیں کتنا مستحکم ایمان اور اعتماد تھا، جو کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوا۔ اگر یہ قاعدہ ٹھیک ہے کہ مزدوری صلہ انعام اسی شخص کو دینا چاہیے جو محنت مشقت کرے، عوام الناس کی کوئی خدمت انجام دے، تو حارث ابن حکم نے عوام کی کون سی ایسی خدمت انجام دی تھی کہ اس کے بدلے میں حضرت عثمان نے اسے 2 لاکھ درہم مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی شادی کے دن دلوائے؟ طلحہ اور زبیر نے مسلمانوں کی کون سی خدمت کی تھی جس کے بدلے میں انہوں نے بے شمار درہم و دینار حضرت عثمان سے پائے اور اتنی جاگیر حاصل کی کہ اگر اس کا نصف حصہ بھی لاکھوں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو ان کے گھر بھر جاتے اور ہر ایک کا حصہ اس کی تمنا اور آرزو سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ طلحہ و زبیر کو کون سے ترجیحی حقوق ایسے حاصل تھے جن کی وجہ سے ان کے پاس ہزار ہزار غلام، ہزار ہزار کنیزیں اکٹھا تھیں؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حضرت سابقین اولین میں سے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مقرب بارگاہ صحابی تھے جنہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی تھی، تو یہ سب کچھ خدا کے لیے کیا تھا۔ اپنے نیک اعمال کی جزا کی توقع انہیں آخرت میں رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ انہوں نے جو کچھ بھی اسلام کی خدمتیں انجام دی تھیں خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیں اور وہ بہترین جزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں کے اس بیت المال پر ان کا کیا حق تھا جس میں سارے ہی مسلمان برابر کے حقدار تھے؟ حضرت عثمان کے خویش اور اقارب نے عوام کی بھلائی کے کون سے کام کیے تھے جس کے صلے میں حضرت عثمان نے بیت المال ان پر نچھاور کر دیا، حکومت اور سلطنت ان کے حوالے کر دی اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا انہیں مالک و مختار بنا دیا کہ جس طرح وہ چاہیں ان سب چیزوں میں تصرف کریں؟ انہی خواہش اور اقارب میں معاویہ تھے، حکم بن عاص، عبداللہ بن سعد اور بہت سے عزیز رشتہ دار اور دوست احباب تھے۔ معاویہ کی کون سی ایسی اسلامی خدمات تھیں جنہیں شام کے علاقے کے ساتھ ساتھ فلسطین اور حماس کے علاقے بھی دے دیے گئے اور 4 لشکروں کی کمان بھی سپرد کر دی گئی؟ حضرت عثمان کے اعزاء اور احباب کو کہاں سے بے حد حساب اور دولت ہاتھ آئی اور کیسے انہوں نے ہر شہر اور دہر اور دیہات میں اونچے اونچے محلات اور سربا فلک عمارتیں کھڑی کر لی؟ جب ان لوگوں نے کوئی خدمت انجام نہ دی تھی، نہ رفاع عامہ کا کوئی کام کیا تھا، تو ان قصور اور محلات کے لیے سرمایہ کہاں سے فراہم ہوتا تھا؟ اسی وجہ سے علیہ السلام نے طے کر لیا تھا کہ ہر وہ زمین اور تمام وہ مال و زر جو حضرت عثمان نے مستحقوں کو محروم کر کے غیر مستحقوں کو دے دیے تھے بیت المال میں پلٹا کر رہیں گے، خواہ وہ زر و مال متفرق شہروں میں پھیلا کیوں نہ دیا گیا ہو، وہ مال و دولت عورتوں کے مہر میں کیوں نہ دے دی گیا ہو۔ عدل و انصاف خلائق کے لیے فراخی اور آسائش کا ذریعہ ہے، نہ اسے محدود کیا جا سکتا ہے نہ مقید۔ ایک بات یہاں غور کے قابل ہے، وہ یہ کہ یہ لوگوں نے محض حضرت عثمان کے عزیز رشتہ دار یا ان کے مقرب یا یار و مددگار ہونے کے سبب جن زمینوں کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا، علی ابن ابی طالب نے ان زمینوں کو بھی من جملہ اموال غصبی سمجھتے تھے اور ان زمینوں سے حاصل شدہ منافع کو بھی حضرت علی علیہ السلام
حضرت عثمان کے قوم اور قبیلے والوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ زمینیں ہتھیانے کے بعد ان کو آباد کرنے کے لیے غریب عوام سے بیگاری لیں گے اور ان زمینوں کی جو کچھ پیداوار ہوگی وہ اپنے قبضے میں لے کر کے ذخیرہ کر لیں گے اور اس ذخیرے کے ذریعے مزید جائیدادیں حاصل کریں گے اور اس طرح ان کے سرمایے میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ دوسرے ایک ایک چیز کے محتاج ہوتے جائیں گے اور ان کی بدولت بڑھتی جائے گی، ان کی دولت بڑھتی جائے گی، پھر یہ بڑی بڑی جاگیروں والے چھوٹے چھوٹے مالکوں کی جائیدادیں خرید لیں گے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ دو ہی طبقے باقی رہ جائیں گے، ایک سرمایہ داروں کا طبقہ اور دوسرا ناداروں اور محتاجوں کا طبقہ، جو ان سرمایہ داروں کی کہ ہر طرح دست نگر اور ان کی غلامی اور چاکری پر مجبور ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام مالک اشتر کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا اور اسے تم سے توقع نہ باندھنا چاہیے کہ ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آپ پاشی یا کسی مشترکہ معاملے میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کے باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسروں پر ڈال دے۔ امیر مومنین علیہ السلام کے اندیشے ان جاگیرداروں کے متعلق بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ انہوں نے عوام الناس سے پوری طرح بیگار لی اور کوئی ظلم و زیادتی ان پر کرنے سے باز نہ رہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین اپنی کتاب الفتنۃ الکبریٰ جلد اول میں لکھتے ہیں، ایک طرف بڑے بڑے جاگیردار اور رؤسا اور امرا تھے، دوسری طرف نادار اور محتاج تھے جو ان جاگیرداروں اور رئیسوں کے غلام تھے۔ ان میں سے ایک نیا طبقہ اسلام میں پیدا ہوا، یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی سے جزیرۃ العرب کے قبائلی دستور کے مطابق رئیسان قوم تھے۔ اب وہ مال و دولت کی بہتات، بے انتہا خزانے اور حاشیہ نشینوں کی کثرت سے اور سر بلند اور ممتاز ہوئے۔ زر اور زمین اور دونوں سے جو کچھ منافع حاصل ہو، علی علیہ السلام کے نزدیک سب ہی ان میں برابر کے حصے دار ہیں۔ زیادہ پانے کا وہی حقدار ہو سکتا ہے جو زیادہ محنت بھی کرے اور زیادہ ضرورت مند بھی ہو، اور جس نے اس حقیقت سے انکار کیا اس نے اپنی قوم والوں کے ساتھ خیانت کی۔ علی علیہ السلام کی نظروں میں سب سے بڑی خیانت پبلک کے ساتھ خیانت ہے، اور جس نے پبلک سے خیانت کی وہ علی علیہ السلام کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ نہ علی علیہ السلام نے اسے اعتماد کے لائق سمجھا اور نہ اسے اپنی خدمت میں تقرب سمجھا۔ علی علیہ السلام کی کوشش تھی کہ عوام الناس کے حقوق کی پوری نگہداشت کریں، اور جب علی علیہ السلام کسی کام کا ارادہ کر لیتے تھے تو کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ علی علیہ السلام کو ان کے ارادے سے باز رکھا سکے۔ علی علیہ السلام کو اس کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جا کر دشمن سے مل جائیں گے۔ وہ مجسمہ حق تھے اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی نظمیں عین عدل و انصاف تھیں۔ علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اصحاب اور آپ کے ساتھ جنگ کے مار کے جھیلے ہوئے رفقا کو بھی دوسروں پر برتری نہیں عنایت کی۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو تم میں سے کچھ ایسے اشخاص ہیں جنہیں دنیا نے نہال کر رکھا ہے، جنہوں نے جاگیریں حاصل کی، نہریں بنوائیں، توند مند گھوڑوں پر جو سواری کرتے ہیں، غلام و کنیز کے انبوہ اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن جب میں انہیں ان باتوں سے منع کروں جن میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں ان حقوق پر مجبور کروں جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر وہ ہرگز نہ کہیں کہ علی علیہ السلام نے ہم کو ہمارے حق سے محروم کر دیا۔ دیکھو خواہ مہاجر ہو یا انصار، ان میں سے جو شخص بھی یہ خیال کرے گا کہ دوسروں سے افضل ہوں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی۔ فضیلت کل قیامت کے دن ہوگی، خدا کے نزدیک ثواب و اجر ہر ایک کا اللہ کے اوپر ہے۔ دیکھو ہر وہ شخص جس نے خدا اور رسول کو لبیک کہا اور اس نے ہماری ملت کی تصدیق کی، ہمارے دین میں داخل ہوا، ہمارے قبلے کی طرف اس نے رخ کیا اور اسلام کے حقوق اور حدود کا مستحق و سزاوار ہے۔ تم سب بندگان خدا ہو اور مال اللہ کا مال ہے جو تم سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔ نیکوکار متقین کو خدا کے یہاں بہتر جزا ملے گی۔ عوام الناس کے ساتھ علی علیہ السلام کے اسی مساویانہ سلوک اور برادری کے برتاؤ نے قریش کے اشراف اور معززین کو مجبور کیا کہ وہ علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ سے ملیں، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی۔
علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا کہ وہ بلند حیثیت کے لوگوں کو کم حیثیت لوگوں پر ترجیح دیں، اس لیے کہ علیہ السلام کے نزدیک فضیلت اور شرف کا معیار وہ نہ تھا جو ان کے زمانے میں رائج تھا۔ علیہ السلام نے نہ قریش کو نہ غیر قریش پر ترجیح دیتے، نہ عربی کو عجمی پر، اس لیے کہ علیہ السلام کے نزدیک ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ علیہ السلام ان رؤسا اور اشراف کے ساتھ وہ چاپلوسی اور خوشامدانہ سلوک ہرگز نہیں کر سکتے تھے اور نہ مسلمانوں کے مال سے کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کی روادار ہو سکتے تھے۔ مالک اشتر نے امیر المومنین سے عرض کی، امیر المومنین، ہم نے بصرہ اور کوفہ والوں کے ساتھ مل کر اہل بصرہ سے جہاد کیا۔ اس وقت لوگوں کا ایک رائے پر اجتماع تھا۔ اس کے بعد اختلاف پیدا ہوا، ذہنیتیں ضعیف ہو گئیں اور تعداد کم ہو گئی۔ آپ سب کے ساتھ عدل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حق کے مطابق عمل کرتے ہیں، پس وہ آپ کے عدل اور انصاف سے گھبرا اٹھے۔ دوسری طرف ان ترکیبوں اور حکمت عملیوں کو دیکھا جو معاویہ امیروں اور شریفوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ کم لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے خواہاں نہ ہوں، اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو حق کو بیچ کر باطل خریدتے ہیں اور دنیا کو اختیار کرتے ہیں۔ پس اگر آپ بے دریغ مال دنیا تقسیم فرمائیں اور جتھا بند اور قابو یافتہ لوگوں کو دوسروں سے زیادہ دیں تو پھر دیکھیے کہ لوگوں کی گردنیں کس طرح آپ کی طرف جھکتی ہیں اور ان کی زبانیں آپ کے کیسے گیت گاتی ہیں اور وہ کس طرح آپ کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ خدا آپ کے امور کو درست کرے اور دشمنوں کی جمعیت اور مکر و فریب کو پرگاندہ اور کمزور کرے۔ بے شک خدا ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، تم نے جو کہا، ہم عدل و انصاف پر عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اور جو عمل بد بجا لاتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر پڑتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر میں اس میں تقصیر کروں تو ڈرتا ہوں کہ اس کا وبال میری گردن پر پڑے گا۔ اور تم نے جو یہ کہا کہ وہ ہم سے اس لیے جدا ہو گئے کہ حق ان پر گراں گزرتا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اس لیے ہم سے مفارقت نہیں کی کہ ہم نے ان پر ظلم و جور کیا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ ہم سے جدا ہو کر وہ کسی عادل کی پناہ میں گئے ہوں۔ ہم سے جدائی کا سبب سوائے طلب دنیا اور کچھ نہیں، اور یہ دنیا زائل ہونے والی ہے، اور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کی خواہش کی تھی یا اللہ کے لیے عمل کیا تھا۔ اب رہا یہ امر کہ ہم مال و دولت صرف کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ مال فے سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں۔ اب اس انصاف کی وجہ سے ہماری جمعیت کم ہو جائے تو بلا سے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس کا فرمان برحق ہے کہ بہت سے کم تعداد گروہ خدا کے حلم سے کثیر تعداد گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا نے حضرت رسالت مآب کو یکا اور تنہا معبوس فرما کر بھیجا، اور قلت کے بعد ان کو کثیر الاعوان بنا دیا، اور ان کے گروہ کو ذلت کے بعد عزت بخشی۔ اگر خدا کو یہ منظور ہے کہ ہمارے امور کی اصلاح کرے تو ان سختیوں کو اللہ آسان کر دے گا اور اس کی مشقتوں کو سہل کر دے گا۔ آپ کے لاہ عمل اور دستور حکومت کا خلاصہ وہ عہد نامہ ہے جو آپ نے مصر کا گورنر مقرر کرتے وقت مالک اشتر کو تحریر فرمایا تھا۔ خبردار، ان چیزوں میں سب ہی لوگ برابر کے حقدار ہیں، اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا۔ عوام الناس کے حقوق وہی ہیں جس میں تم لوگ ایک دوسرے کے مساوی ہیں، اور علیہ السلام کی مراد انہی حقوق سے ہے۔ یہاں پر اس باب کا جس کا عنوان تھا کہ یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا، اختتام ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 131 ہے، عنوان ہے حاجت برآری۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حق میں تم سب میرے نزدیک برابر ہو۔ اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس لیے کہ دولت مند نے اس کا حصہ روک لیا ہے۔ میں نے کسی کے پاس وافر نعمتیں نہ دیکھی مگر یہ کہ ان نعمتوں کے پہلو بہ پہلو کسی حق کو ضائع ہوتے بھی دیکھا۔ ہر ذی حیات کے لیے غذا ہے
اور ہر دانے کے لیے کھانے والا۔ بدبخت ترین رائی وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایت بدبخت ہو، یعنی بدبخت ترین والی حکمران وہ ہے کہ جس اس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو۔ یہ وہ عمومی حقوق ہیں جن کی علی علیہ السلام نے دوسروں کو بھی تاکید کی اور خود بھی ان کے پابند رہے۔ ان کے نزدیک عمال کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ان حقوق کی نگہداشت اور رعایت کریں اور کسی حق پر آنچ نہ آنے دیں۔ علی علیہ السلام نے جس کسی کو بھی حاکم مقرر کیا یا جس کو بھی حکومت سے معزول کیا، اسی نظریے کے ماتحت علی علیہ السلام کے نزدیک ان حقوق کے معنی بہت وسیع تھے اور ان کی قسمیں بہت زیادہ، مگر سب ہر پھر کے اسی نقطے کی طرف رجوع کرتے تھے کہ کوئی ایک شخص بھی محتاج نہ رہے اور ایک متنفس بھی بھوکا نہ رہے۔ بھوکا رہنا انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے۔ ایسے قوانین جو لوگوں کی ناداری نہ دور کر سکیں، ان قوانین کی خلاف ورزی میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ جس طرح علی علیہ السلام کے مذہب میں عبادت کی شان یہ نہیں کہ انسان قوم و ملت کی زندگی سے دور ہو جائے، اور جس طرح کے دین نام ہے خلق خدا سے حسن سلوک سے پیش آنے کا، صحیح دینی عقائد وہ ہیں جو نیک رفتاری کا باعث ہوں، اسی طرح ضروری ہے کہ قوانین بھی ایسے ہوں جو عامت الناس کی حاجت براری کریں، ان کی احتیاج ناداری کو دور کرنے کے کفیل ہوں، تاکہ انسان خود اپنی نظروں میں ذلیل اور اپنی زندگی سے بیزار ہو کر نہ رہ جائے۔ ایسے قوانین بنانا جن کی وجہ سے خلائق کی احتیاج برطرف ہو، انہیں ناداری کا سامنا کرنا پڑے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ ایسے قوانین بنانا جن کی وجہ سے خلائق کی احتیاج برطرف ہوں، انہیں ناداری کا سامنا کرنا نہ پڑے، حاکم اور قانون بنانے والے کا فرض ہے، نہ کہ اسی کا احسان، اور عوام قانون بنانے والے سے ایسے قانون کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے عوام کے حقوق کی رعایت اور نگہداشت میں اتنی سختی برتی کہ شاید ہی ان کی کوئی تقریر، کوئی وصیت، کوئی عہد نامہ ایسا ڈھونڈنے سے ملے جس میں آپ نے ان حقوق کا ذکر نہ کیا ہو اور عمال اور عمرا کو ان کی طرف متوجہ نہ کیا ہو۔ بلا شبہ عوام کی احتیاج دور کرنا، ان کی خارجیت براری کرنا علی کے دستور میں حاکم اور قانون بنانے والے کا فریضہ اور عوام کا بزرگ ترین حق تھا۔ وہ علی علیہ السلام ہی تھے جو کسریٰ اور قیصر کا سب سے بڑا گناہ، حالانکہ ان کے گناہوں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ قرار دیتے تھے کہ انہوں نے اپنی رعایا کو ذلیل و خوار کیا، ان کے حقوق کا خیال نہ کیا، انہیں زمین کی نعمتوں، زر زندگی کی راحتوں سے محروم کیا اور انہیں فخر اور حقیر بنانے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی پریشان حالی اور خانمہ بربادی پر غور کرو۔ ان دنوں میں جبکہ قیصر اور کسریٰ اور ان کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو زرخیز زمینوں اور عراق کے آب و گیا سے نکال باہر کر کے ایسی جگہ منتقل کر دیا جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سوا تیز و تند ہواؤں کے کسی اور چیز کا گزر، اور انہیں انتہائی فقیر و محتاج بنا ڈالا تھا۔ جب بھی کوئی والی یا حاکم عوام کے مال میں کوئی چھوٹی یا بڑی خیانت کرتا، علی علیہ السلام اسے انتہائی سخت سزا دینے کی دھمکی دیتے، اور ان کے حزن اور اندوہ، درد و تکلیف کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ کسی والی یا عامل نے کوئی مال ہتھیا لیا ہے یا ذخیرہ اندوزی کا مرتکب ہوا، اور اسے ایسی سخت سرزنش کرتے جو حق کی حمایت اور انصاف کی جوش سے لبریز ہوتی۔ آپ نے ایک عامل کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین ہتھیا لی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پر قبضہ جما لیا ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں تھا اسے نوش جان کر لیا ہے، تو تم ذرا اپنا حساب مجھے بھیج دو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مکتوب میں یہ فقرہ بے حد قابل غور ہے کہ اپنا حساب مجھے لکھ بھیجو۔ اس مختصر سے فقرے میں معنی اور مطالب کا راز پوشیدہ ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ پر
میں امیر المومنین کو اتنا اہتمام ملحوظ رہتا تھا کہ کسی ہیلے بہانی یا تحصلی کے روادار نہ تھے، یعنی کاہلی کے۔ علی علیہ السلام ایمان راسخ کے ساتھ باریک بین، عقل کے حامل، انسانی معاشرے کے رموز کے عارف، خلائق کے باہمی تعلقات سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی بخوبی معلوم تھا کہ کون سے حقوق پامال ہو چکے ہیں اور کون سے پامال ہونے کے قریب ہیں۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ظلم اور بیداد سوسائٹی کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے کس قدر تباہ کن ہیں، اور ستم کرنے والے اور ستم اٹھانے والے دونوں کو کتنے ہی عظیم نقصانات پہنچانے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے داد خواہی اور فریاد رسی ضروری قرار دی، چاہے حکام اور والیوں کو ناگواری ہی کیوں نہ گزرے۔ آپ نے انتہائی برہمی کے عالم میں تحریر فرمایا، اپنا حساب مجھے لکھ بھیجو۔ آپ کو ایک اور عامل کے متعلق پبلک کے مال میں خرد برد کرنے کی اطلاع ملی تو آپ نے فوراً اس سے لکھا، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا مال انہیں واپس کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پھر اللہ نے مجھے تم پر قابو دے دیا تو میں تمہارے بارے میں اپنے کو سرخرو کروں گا اور اپنی تلوار سے تمہیں ضرب لگاؤں گا۔ جس کا وار میں نے جس کسی پر بھی لگایا وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ خدا کی قسم اگر حسن اور حسین بھی وہ کرتے جو تم نے کیا ہے تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منوا سکتے، یہاں تک کہ میں ان سے حق کو پلٹا لیتا اور ان کے ظلم سے پیدا ہونے والے نتائج کو مٹا دیتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو جس کا نام سعد تھا زیاد بن ابیہ کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس جو روپے جمع ہیں لے آئے۔ امیر المومنین کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ زیاد جو ہے خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، بیواؤں، یتیموں، فقیروں کو دیتا نہیں اور اپنا گھر بھرتا ہے۔ جب سعد اس کے پاس پہنچے اور مال کی ادائیگی کا تقاضا کیا تو زیاد نے سعد کو نخوت اور تکبر سے کام لیتے ہوئے جھڑک دیا۔ سعد نے واپس آ کر امیر المومنین سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے زیاد کو خط لکھا، سعد نے آ کر مجھ سے ذکر کیا کہ تم نے اسے ازراہ ظلم برا بھلا کہا اور اس سے اکڑ اور تکبر سے پیش آئے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑائی اور بزرگی صرف اللہ کے لیے ہے، جو شخص تکبر کرے گا خدا اس پر ناراض ہوگا۔ سعد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہو، ہر دن خوشبو لگاتے ہو، تمہارا کیا نقصان ہے اس میں کہ کچھ دن اللہ کے لیے روزے بھی رکھو، اور تمہارے پاس جو زر و مال ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اور جتنا کھانا ایک مرتبہ کھاتے ہو کئی مرتبہ کر کے کھاؤ یا کسی فقیر کو کھلا دو۔ تم جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، غریب پڑوسی، کمزور و محتاج بیواؤں اور یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، کیا ان سب کے باوجود تمہیں اس کی طمع ہے کہ خیرات کرنے والے نیکوکاروں کا اجر تمہیں ملے؟ سعد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم باتیں تو نیکوکاروں جیسی کرتے ہو اور کام خطا کاروں جیسے۔ اگر واقعاً تم ایسا کرتے ہو تو اپنے نفس پر تم نے ظلم کیا اور اپنے عمل کو ساقط کیا۔ اپنے پروردگار سے توبہ کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو اور اپنے کاموں میں میانہ روی برتو، اور تمہارے پاس جو فاضل مال ہو اس کو اس دن کے لیے آگے روانہ کرو جس دن تم اس کے محتاج ہوگے۔ اگر واقعاً تم ایمانداروں میں سے ہو، اور ایک دن ناغہ کر کے خوشبو لگایا کرو، اور خوشبو لگاؤ بھی تو زیادہ نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ناغہ کر کے خوشبو لگاؤ اور زیادتی سے نہ لگاؤ۔ والسلام۔ امیر المومنین علیہ السلام والیوں کو پے در پہ فرامین اور احکام بھیجتے رہتے اور انہیں رعایا کے مال میں خرد برد کرنے اور رشوت لینے سے سختی کے ساتھ منع کرتے۔ ان باتوں کو آپ حکام اور رعایا کے درمیان بدترین رابطہ اور حق اور حقدار کے درمیان زبردست رکاوٹ شمار کرتے۔ آپ کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ بری عادت لوگوں کو کتنی خرابیوں میں مبتلا کرنے والی ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ کسی فوجی افسر کے متعلق خبر ملی کہ اس نے رشوت لی ہے، اور آپ نے اس کا بازو پکڑ کر اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ قریب تک کہ اس کا ہاتھ اکھڑ جائے۔ فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس بنا پر ہلاک ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا اور مجبوراً لوگوں کو رشوت دے کر اپنا حق حاصل کرنا پڑا۔ انہوں نے عوام الناس کو باطل کاموں پر مجبور کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باطل رواج پا گیا۔ ایک مرتبہ کسی والی کو دعوت ولیمہ میں مدعو کیا گیا۔ والی نے
دعوت قبول کر کے شرکت کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے والی کو سخت سرزنش کی کہ والی کی ضیافت رشوت ہے، اور یہ رشوت والی کو کیوں دی گئی؟ اگر کسی حق کو قائم کرنے کے لیے دی گئی تو والی کا یہ فریضہ ہے کہ حقداروں کو ان کا حق بغیر رشوت کے دے، یا کسی باطل کو حق بنانے کے لیے رشوت دی گئی۔ اگر ایسا کیا گیا تو والی کو ایسا کرنا ہرگز روا نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا۔ اسے رشوت میں ساری زمین ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ والی ایسے ولیمے میں شریک ہی کیوں ہوا جس میں دولت مندوں کو تو بلایا گیا مگر فقیروں کو نہ پوچھا گیا، اور یوں بندگان خدا میں تفریق برتی گئی۔ اس امتیازی سلوک سے بہت سے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچائی گئی اور علی کے قلب کو بھی آزردہ کیا گیا۔ ہاں، اگر معاشرہ ٹھیک ہو، سب لوگ خوشحال ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ دعوت میں کچھ لوگ بلائے جائیں اور کچھ لوگ نہ بلائے جائیں، لیکن جب عوام کی حالت یکساں نہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب، تو ایسی حالت میں حاکم کو دعوت دینا رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ شاید بعض لوگ خیال کریں کہ والی اور عمال پر امیر المومنین کی اتنی سختی مناسب نہ تھی، اور والی اور عمال ایسی زجر توبیخ کے سزاوار نہ تھے، لیکن ایسا سوچنے والوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام ہر والی کو اس کی ضرورت کے لائق اتنی آسائشیں اور وسائل معاش مہیا کر رکھے تھے کہ اسے رشوت لینے یا بیت المال میں غبن کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، تو انہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ تمام والیوں پر امیر المومنین کی سختی قطعی نامناسب نہ تھی۔ ایک دور اندیش انسان جو حقائق پر گہری نظر رکھتا ہے وہ مجبور ہے کہ سختی سے کام لے اور ہلکے خطرے کی ابتدا ہی میں روک تھام کر کے اس کو بڑا خطرہ نہ بننے دے۔ والیوں کی اس روک تھام کا سلسلہ علی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، نہ کہ عثمان کے زمانے سے۔ علی علیہ السلام والیوں کو اتنی تنخواہیں دیتے تھے کہ جو ان کی ضرورت کے لیے ہر طرح کافی ہو اور انہیں رشوت لینا نہ پڑے۔ پھر والی کیوں رشوت لیں؟ یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ علی علیہ السلام والیوں کے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنی حکومت کی وجہ سے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں، چاہے یہ فائدہ ایک وقت کی ضیافت ہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر اس قسم کا فائدہ حکومت کے سبب اٹھایا گیا تو یہ ایک قسم کی چوری یا رشوت ہے، اور علی علیہ السلام کو جب تک یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی حاکم رشوت میں ایک وقت ہی کی ضیافت قبول کرے، تو وہ یہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ وہ کوئی شہر ہتھیالے یا عوام کی کمائی رشوت میں لے لے۔ علی علیہ السلام اگر ایک طرف زبوکار والیوں پر سختی کرتے تو دوسری طرف نیکوکار والیوں کے دلداہی بھی کرتے، ان کے حق کا اعتراف کرتے، اپنے امام سے خلوص برتتے اور مسلمانوں کی بہبودی میں ان کی خدمت اور کوششوں پر ان کی ہمت افزائی کرتے۔ آپ وہ خط پڑھیے جو آپ نے بحرین کے عامل عمر ابن ابی سلمہ کو لکھا تھا، جس میں انہیں حکومت سے معزول کر کے شام چلے جانے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے نعمان بن عجلان زرقی کو بحرین کی حکومت دی ہے اور تمہیں اس سے بے دخل کر دیا ہے، مگر یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں نااہل سمجھا گیا ہو اور تم پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے حکومت کو بڑے اچھے اسلوب سے چلایا اور امانت کو پورا ادا کیا، لہٰذا تم میرے پاس چلے آؤ۔ تم سے کوئی بدگمانی ہے نہ ملامت کی جا سکتی ہے اور نہ تمہیں خطا کار سمجھا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے شام کے ستمگاروں کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور چاہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، کیونکہ تم ان لوگوں سے ہو جن سے دشمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں مدد لے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ یہی محکم روش آپ کے اپنے عمال کے ساتھ رہی جو ان میں نیکوکار ہوتے، ان کی ہمت افزائی کرتے، جو غلط کار ہوتے ان پر سختی کرتے۔ کبھی آپ کو اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوتی، نہ کبھی لگی لپٹی رکھی اور نہ کبھی چشم پوشی سے کام لیا، نہ دغا و فریب سے۔ آپ کا اصلی متمع نظر مسلمانوں کی خیر خواہی اور رعایا کے ساتھ عدل و حق کا قائم کرنا تھا، رعایا میں بھی اور عمال میں بھی۔ پس وہ حکام جو عوام کے مال میں خیانت نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، وہ بیت المال سے اپنی ضرورت کے لائق تنخواہ پاتے تھے اور امیر المومنین کی مدح و ستائش اور ہمت افزائی بھی کرتے، لیکن خیانت کرنے والے حاکموں پر آپ پہلے تو سختی اور عتاب فرماتے، پھر معزول کرتے اور اگر ان کا جرم زیادہ ہوتا تو مقید بھی کر دیتے۔
والیوں کے علاوہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی بنی تھی جنہوں نے دوسروں کا مال لوٹ رکھا تھا، ذخیرے جمع کر رکھے تھے اور ناجائز ذریعوں سے بے شمار دولت بے انتہا جاندار املاک حاصل کر رکھی تھی۔ چونکہ ان کا سارا مال و متاع ناجائز ذریعوں سے حاصل کیا ہوا تھا، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ذرا بھی نرمی نہیں برتی، ان کی عیاشی، پرخوری، رئیسانہ لاحولاب اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ کی سختی کے ساتھ مخالفت کی اور کوشش کی کہ ان کے اموال کے درمیان جس کو بڑھانے کے وہ درپے تھے دیوار بن جائیں۔ دوسروں کے مال غصب کرنے کو آپ نے قولاً اور عملاً ہر طرح منع کیا، ذخیرہ اندوزی سے بھی سختی سے روکا، جیسا کہ آپ نے مالک اشتر کے عہد نامے میں تحریر فرمایا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ان میں سے اکثر لوگوں میں بلا کی تنگ دلی اور بخل کی قبیح خصلت بھی موجود ہوتی ہے، نفع کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بیچنے میں تحکم کرتے ہیں، یعنی کم تولتے ہیں اور دام زیادہ لیتے ہیں۔ یہ امر عامت الناس کے لیے نقصان رساں اور حکام کے لیے عیب ہے، بس تم ان کو احتکار سے باز رکھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری طرف سے ممانعت صادر ہونے کے بعد بھی احتکار کا مرتکب ہو، اسے تعزیر اور سزا دو، مگر دیکھنا اس میں بھی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ جاگیردار علاقے پر قابض ہونے کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام کا وہ نظریہ تھا جو عقل کے مطابق بھی تھا اور باعث فضیلت بھی۔ اس کا تذکرہ ہم آگے کی صفحات میں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ بیگارگی لینا، دوسروں کی کمائی ہتھیا کر مال جمع کرنا، یہ بھی ذخیرہ اندوزی کی ایک قسم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں ذرا بھی ڈھیل دینا گوارا نہ کیا۔ نہج البلاغہ میں اس کے متعلق جا بجا آپ کے اقوال اور ارشادات ملتے ہیں۔ اپنے زمانے کے لوگوں کی تصویر کشی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، کتنے آدمی ایسے ہیں جن کی کوششیں رائیگاں گئیں، مشقتیں برباد ہوئیں۔ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جس میں خیر تو روز بروز دور ہوتا جاتا ہے اور شر برابر قریب آتا جاتا ہے، اور شیطان کے لالچ لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کی طرف بڑھاتی جاتی ہے۔ لوگوں میں جدھر دیکھو یا تو فقیر اور نادار کو دیکھو گے جو ناداری کی اذیتیں جھیل رہا ہے، یا مالدار اور دولت مند کو دیکھو گے جو کفران نعمت خداوندی کر رہا ہے، یا بخیل کو دیکھو گے جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا اور اپنے مال کی فراوانی کا خواہش مند ہے۔ تمہارے نیکوکار اور صالح افراد کیا ہوئے، اور شریف اور دریا دل افراد کدھر گئے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنی کمائی میں بڑے پرہیزگار اور رفتار و کردار میں پاکیزہ تھے؟ واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صائب فکر، پاکیزہ فطرت اور عظیم خلق کے سبب اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ہر وہ نظام حکومت جو عامت الناس کی ناداری اور احتیاج دور نہ کر سکے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر قانون بیکار اور ناپسندیدہ ہے اگر وہ رعایا کا طبقاتی تفاوت دور کرنے سے قاصر ہو۔ وہ اجتماعی قوانین جو ایسے معاشرے کو جنم دیں جس معاشرے میں عوام الناس مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہوں، وہ گنتی کے ان چند افرادوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں جنہوں نے اپنا نام اشراف اور معززین رکھ چھوڑا ہے، جو انتہائی شرمناک طریقوں سے عوام کے حقوق اور ان کے اموال لوٹتے رہتے ہیں۔ عنوان حاجت براری ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔